اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے جو بات کی، میں خود 2 دن پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کی اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو اقدامات اب تک ہوئے ہیں اور وہاں پر جو ایمبیسیز کا یا ایمبیسڈرز کی صورتحال ہے، وہ اس پر انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں چلے گا، بلکہ ان کو اپنی کارکردگی اور اقدامات جو ہے وہ بڑھانے ہوں گے۔ تو یقیناً کچھ ایسے مسائل ہیں جس کے بارے میں ابھی بھی غور و فکر کی ضرورت ہے، اور اس وقت جو میرے دوست نے اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان واپس لانے کے حوالے سے دوسری ایئر لائنز کی بات کی کہ امارات ایئر لائن، قطر ایئر لائن، سعودی ایئر لائن یا دیگر اس طرح کی جو ایئر لائنز ہیں وہ اپنی پیشکش کر چکی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی اس میں وہ پیشکش کر چکے ہیں تو اس میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان اقدامات کو اٹھایا جائے۔ اس حوالے سے جو شروع میں آپ نے پہلے ایجنڈا کے متعلق کہا کہ ٹڈی دل کے بارے میں، جہاز کریش کے بارے میں، کرونا کے بارے میں پارلیمنٹ میں بحث کی جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قبائل کے اندر جو بدامنی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کیا جائے، تاکہ اس پر بھی ہم قبائل کے اندر جو صورتحال ہے اس پر بحث کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ایشوز بہت اہم اور سنجیدہ ہیں، اور تمام اس حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ فی الفور اور تیزی کے ساتھ کرنے چاہیے۔ پرسوں مجھے حیرانگی ہوئی کہ جب وزیر خارجہ صاحب اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے، ان کو یہ صورتحال 2-3 مہینوں سے اس طرح کی صورتحال ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہر ہفتے یا کچھ دنوں کے بعد اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے معلومات لیتے اور قوم کو اس حوالے سے بتاتے، کیونکہ اس وقت جو چیخ و پکار ہمارے کان سن رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس ایوان کے سامنے لانا اور اب حکومت کو اپنی پوزیشن اس حوالے کلیئر کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ رہی بات اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک طرف قبائل کے اندر بدامنی ہے، وہاں کوئی ریٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو دوسری طرف پاکستان کے اندر جو آئے روز حکومت پیٹرول کی قیمتیں سستی کر رہی ہے، اور پیٹرول پمپ جو ہے اس حوالے سے اپنی من مانی قیمت وصول کر رہے ہیں، تو حکومت کی ریٹ اس وقت پیٹرول کے حوالے سے کہاں پر کھڑی ہے، ہمیں اس حوالے سے بھی بتایا جائے۔ صحیح۔